یوکرین سے ایک دوست ایگرو میترک صاحب جو گزشتہ سال جلسے پہ آئے تھے، شامل ہوئے تھے، احمدی نہیں ہیں، بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، علم الادیان کے ماہر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آئے تھے جب میرے سے ملاقات بھی ان کی ہوئی تھی، ان کو میں نے کہا تھا کہ اسلامی اصول کی فلاسفی کا مطالعہ کریں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور پھر اب تک تبصرہ کریں۔ چنانچہ واپس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو ایک ہی دفعہ میں ساری کتاب مکمل کر لی۔ کہتے ہیں کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صرف ایک مذہبی لیڈر ہی نہیں تھے بلکہ علم الادیان کے ایک بہت بڑے محقق بھی تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتب کے بارے میں اپنی رائے لکھی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کتب سے کوئی نئی چیز پائی ہے، لیکن اسلامی اصول کی فلاسفی کے مطالعہ سے میرے علم میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ اس کتاب پر یہ تبصرہ صرف عقل کے ترازو پر نہیں بلکہ اپنے دل اور روح کے آئینہ سے گزار کر لکھ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجدید اسلام اور امت مسلمہ کی اصلاح کی خاطر خاص زور دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی مذہب کی تجدید ایک نہایت اہم امر ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم قرون وسطیٰ کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یورپ میں اصلاحات کا عمل شروع ہونے سے پہلے عیسائیت میں ایمان اور یقین کا بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا تھا، اور جب تک مسیح موعود مبعوث نہیں ہوئے اسلام کی بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے خاص طور پر وہ حصہ زیادہ پسند آیا جہاں طبعی حالت اور اخلاق کا مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی تخلیق کے اصل مقصد اور خدا تعالیٰ کی تخلیق کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اسی طرح اپنے اخلاقیات اور اس کی بنیاد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں وہ ذرائع جو انسان کو سچائی کے راستے سے دور لے جاتے ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی قدر کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے میں نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو خطاب میں کہے تھے، میں ان کو نہیں کہے تھے، خطاب میں جو الفاظ تھے آخری میں نے جو کہا تھا اس میں کہ اسلامی دنیا میں قائم اسلام کے بارے میں غلط تصور کی اصلاح کی اور پھر اپنی جماعت کی بھی اصلاح کی طرف کہتے ہیں انہوں نے میرا حوالہ دے کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں قائم اسلام کے بارے میں غلط تصور کی اصلاح کی اور پھر جماعت کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی تھی انہوں نے، اور وہ الفاظ مجھے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم میں سے ہر ایک اپنے اہل خانہ، اپنے ماحول اور اپنے ملک کی اصلاح کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو سکے گا کہ دنیا کی ایمانی حالت کی اصلاح کر سکے۔ پھر کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے طبعی حالتوں اور اخلاق کی یہ تشریح بیان کر کے علم الادیان میں علم کا ایک نیا باب کھولا ہے، اور میرے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب سے پہلے یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں اور ان کو بہت ہی اعلیٰ اور مقدس طریق پر سمجھایا ہے۔ پھر کہتے ہیں بحیثیت ماہر علم الادیان اور فلسفی مجھے اس کتاب کے مطالعہ سے بہت لطف آیا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس کتاب کو کثیر تعداد میں شائع کریں اور مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی کریں تاکہ لوگ اس کتاب کے مطالعہ سے زیادہ مذہب، ایمان اور حقیقی سچائی کے بارے میں جان سکیں۔ البانیہ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں جفیر صاحب نے بیعت کی، 29 سال کی عمر ہے، اکنامکس میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ جماعت کے بارے میں پہلے سنا تو انٹرنیٹ موجود جماعت کے خلاف ہر قسم کا مواد مطالعہ کیا، اور شروع سے ہی مسجد آتے تو کئی سوالات کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے نائب صدر صاحب نے ان سے تفصیلی گفتگو کی، بیار رمایہ صاحب نے، اور دلائل کے ساتھ ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اس نوجوان سے کہا کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا غور سے مطالعہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کا حقیقی اسلام واضح ہونا شروع ہو گیا، ان کے رویے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ اب جب بھی بات کرتے تو مرزا صاحب کہنے کے بجائے البانیہ میں مسایہ کا لفظ بولتے۔ بیعت کرنے کہا گیا، کہتے ہیں نہیں ابھی میں نے مزید تحقیق کرنی ہے۔ آخر انہوں نے
حضرت مسیح علیہ وسلم کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی کا البانیاً ترجمہ پڑھا. انہیں کتاب اس قدر اچھی لگی کہ 2 دفعہ اس کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیا. اسی دوران انہوں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، جس میں حضور علیہ السلام نے انہیں خلافت سے وابستہ ہونے کا پیغام دیا. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. بیعت کے بعد مخصوص جماعت کی البانیان ویب سائٹ پر نشر ہونے والی ہر پوسٹ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن مجید کی آیات کی جماعت کی طرف سے کی جانے والی تفسیر کا البانیان ترجمہ البانیان ترجمے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور اسی طرح خطبات اور خطابات باقاعدگی سے سنتے ہیں. امیر صاحب انڈونیشیا ایک احمدی کی قبولیت کا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا، اس میں بیعت کرنے والے نے کہا کہ جماعت احمدیہ گمراہی میں مبتلا ہے. میں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی بجائے ایک ایسی جماعت میں شامل ہو گیا جو حکومت کی مخالفت کرنے والی تھی. 1992 میں جب اس جماعت کا امیر پکڑا گیا تو میں نے ان کے جانشین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے استخارہ کیا تو خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. اس بزرگ نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، تم لوگوں کا امام ہوں، میں مرزا غلام احمد ہوں. اس کے 1 ہفتے کے بعد مجھے اس جماعت کے نئے امیر کی بیعت کرنے پر مجبور کیا گیا اور کہا گیا کہ بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. کہتے ہیں 1 سال کے بعد ایک احمدی سے ملاقات ہوئی. اس نے تبلیغ کی. میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا امام ایک نبی ہے تو ضرور ہے کہ اس کی کتاب وغیرہ بھی ہوگی. اس پر احمدی نے کہا کہ وہ مجھے ایک کتاب دے گا. اسی رات ایک بار پھر میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی جس پر احمدیہ لکھا ہوا تھا. وہاں ایک انڈین ڈریس پہنے آدمی کھڑا تھا جو مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ. 3 دن کے بعد احمدی دوست مجھے کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی دے کر گیا. جب میں نے کتاب کھولی تو شروع میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تصویر تھی. ان کا چہرہ دیکھ کر یاد آیا کہ یہ تو بالکل وہی بزرگ ہیں جنہیں پچھلے سال میں نے خواب میں دیکھا تھا. بس میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا.